بولے گا حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ اور قبلہ احمد علی حاکم صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کی نظر اور آپ کی وساطت سے تمام اشاقان اہل بیت کی نظر کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ اور توجہ کیجئے گا کہ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی وہ الٹا سیدھا بولے گا۔ عوام زیبکار الٹا سیدھا بولے گا، الٹا سیدھا بولے گا۔ عوام زیبکار اللہ جل شانہ کا بے حد احسان عظیم ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے اس راجہ پور شہر کے اندر ملک پاکستان کی بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں، اور میرا تعلق چونکہ منہاج القرآن سے ہے، اور میرے شیخ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کی انتہائی محبوب اور پسندیدہ شخصیت نعت خانوں میں وہ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہ رہوں۔ مجھے احساس ہے، مجھے اس معاملے کی سمجھ ہوتی ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب ان کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ چند جملے اور اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ تصرف عطا فرمایا، یہ اختیار عطا فرمایا کہ ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو۔ جب گھر تعمیر ہوا تو پھر اللہ نے حکم فرمایا اب اسے پاک کرو۔ مولا گھر تیرا ہے، پاک بھی تو کر۔ جس کا گھر ہے بنانے والا اور پوری کائنات کو طہارتوں کی خیرات دینے والا، پوری کائنات کو نفاستوں کی خیرات تقسیم کرنے والا رب، وہ چاہتا تو اپنا گھر خود پاک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ابراہیم کو اپنا گھر پاک کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو یہاں توجہ طلب بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم گھر میرا ہے، پاک تو کر۔ مولا کیوں؟ یہ عظمتوں والا گھر، یہ رفعتوں والا گھر، یہ تیرا گھر، پاک بھی تو کر۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ بے شک حرمت والا گھر ہے، عزت والا گھر ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، اس کی عظمتیں بھی بجا، اس کی رفعتیں بھی بجا، لیکن ایک گھر ایسا ہے جس گھر کی عزتوں کو میں نے اس کی عزت سے زیادہ کر دیا ہے، جس گھر کی عظمتوں کو میں نے اس کی عظمتوں سے زیادہ کر دیا ہے۔ اے ابراہیم یہ عظمتوں میں کم ہے اس گھر سے، لہٰذا تو پاک کر۔ ایک گھر ایسا ہے جو حرمتوں میں اس سے زیادہ ہے، اسے پاک میں خود اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے کروں۔ اور وہ کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بڑا پیارا گھر پاک کر دیا۔ قربان جائے حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک علیہ السلام، آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو دایا نے یہ عجیب معاملہ دیکھا اور حضور کو آ کر بیان کیا۔ حضور مبارک ہو آپ کو کہ حضور آپ نے بڑی عظیم اور بڑی جو ہے کمال بیٹی پائی ہے۔ حضور میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ حضور آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن بیٹی مصلے پر ظہر کے وقت بچے کی ولادت اور عصر کے وقت مصلے پر معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ پاک طہارتوں والی ہستیاں ہیں جن کو طہارتوں کی خیرات خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ آج لوگوں کو وضو نہیں ملتا، آج لوگوں کو حضرت سیدنا امام حسین کا وضو نہیں ملتا، آج لوگ ان کی عطاؤں پر، ان کی ذات پر جملے کستے پھر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسی بہمانہ جرات کرنے سے پہلے انسان کو اپنے شجرہ نسب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں ہوں کیا چیز۔
میری بساط کیا ہے، میری اوقات کیا ہے کہ میں ایسی ہستیوں پر لب کشائی کرتا ہوں۔ قربان جائے دوستان محترم، حسن پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے گڑتی کے طور پر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ حسین پیدا ہوئے تو حضور نے گڑتی کے طور پر ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی۔ حضرت علی حیدر کرار اس دنیا میں تشریف لائے، حضور نے گڑتی کے طور پر اپنی زبان اپنے ان کے منہ میں مبارک میں ڈالی۔ اور حضرت سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئی تو گڑتی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان پاک کی عطا فرمائی۔ میں حیران رہا، پریشان رہا کہ یارو ماجرا کیا ہے، یہ چاروں نفوس قدسیہ پیدا ہو رہی ہیں، گڑتی انہیں زبان مصطفیٰ کی مل رہی ہے، حضور زمانے کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، حضور یہ اعلان فرما رہے ہیں، لوگو یہ سمجھ جاؤ، یہ ہستیاں جنہیں تم مجھ سے جدا سمجھتے ہو، جن میں تم نقص ڈھونڈنا چاہتے ہو، یہ ظاہراً دیکھنے میں تو جدا ہیں، ان کے منہ تمہیں دیکھنے میں جدا نظر آ رہے ہیں۔ میں مصطفیٰ اپنی زبان ان کے منہ میں داخل فرما کے زمانے کو یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ دیکھنے میں تو ہستیاں چار ہیں لیکن ان کی زبان ایک ہے، ان کا کلام ایک ہے۔ تو باب ذی وقار اللہ رب العزت نے یہ کمال، یہ طہارتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج الحمدللہ ہم انہی ہستیوں کا ذکر پاک سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے، کبھی ہمیں روکا جاتا ہے بھئی ذکر حیدر کرار نہ کرو، کبھی ہمیں روکا جاتا ہے ذکر سیدہ کائنات نہ کرو، اور کبھی ہمیں حضرت سیدنا محسن رسالت حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ذکر سے روکا جاتا ہے۔ دوستان عزیز محتشم، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ آرد ان المشرکین ان المشرکین کے مولا، اے میرے محبوب ان مشرکوں سے دور ہو جاؤ۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور کو چاہیے تھا نا کہ مشرکوں سے دور ہو جاتے، لیکن حضور دور نہیں ہوئے، حضور حضرت ابو طالب سے جڑے رہے۔ اے دمہ کا الہ امے کا، فاوا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا انضمام، حضور کی پیوستگی، حضور کا جڑنا حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے پیکر عصمت سے اللہ نے فرما دیا، بہت خوب پیکر عصمت سے فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کو، ان پاک نفوس قدسیہ کی محبتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں جمائے رکھے۔ دوستان عزیز محتشم، ایک آخری بات اور اس کے بعد جملہ میرا یہ ختم، میری گفتگو، اس کے بعد حضرت احمد علی حاکم صاحب کی ہم نعت سنتے ہیں، مل کر سنتے ہیں اور محبتوں سے سنتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آج حضور حضرت سیدنا ابو طالب کے ایمان پہ باتیں کسی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں جا کر دور مکہ میرے گھر کے قریب جا کر دور بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، جب یہ حکم ہوا تو کچھ اشیاء خورد و نوش بھی دے دی گئی۔ جب اشیاء خورد و نوش ملی تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے یا قلیل عرصے کے لیے جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب کھانا پینا ختم ہوا تو حضرت سیدہ حاجرہ نے اپنے بیٹے کی جب پیاس دیکھی، ان کی پیاس کی شدت دیکھی تو حضرت سیدہ حاجرہ کیونکہ ان کی مامتا تھی وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے فوراً توجہ فرمائی، ادھر ادھر دیکھوں، آپ دوڑی، ادھر دوڑتی ہیں ادھر دوڑتی ہیں، کبھی صفا کی چوٹیوں پہ دوڑتی ہیں، کبھی مروہ کی چوٹیوں پہ دوڑتی ہیں۔ آپ ادھر ادھر دوڑتے دوڑتے تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، میں اپنے بچے کی پیاس دور کر سکوں، تو ان کا وہ دوڑنا جو ایک نوزائیدہ نبی کی خدمت کے لیے دوڑنا تھا، نوزائیدہ نبی کی خدمت کے لیے وہ تگ و دو کرنا تھا، اللہ نے اس ادا کو پسند فرمایا اور وہ جو قدمین سیدہ حاجرہ جو صفا مروہ کی چوٹیوں پہ لگے، اللہ نے قرآن کا عنوان بنا دیا۔ رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ رب العزت نے ان صفا مروہ کی چوٹیوں کو اللہ کی نشانیاں بنا دیا۔ تو یارو اللہ رب العزت ایک نوزائیدہ نبی کی خدمت کرنے والی، ایک محدود لمحے کے لیے نوزائیدہ نبی کی خدمت کرنے والی اس ماں کے قدموں کی نسبت سے صفا مروہ کی چوٹیوں کو اگر اللہ اپنی نشانیاں بنا سکتا ہے تو جس پیکر عصمت سے حضور 50 سال تک جڑے رہے ہیں، اللہ رب العزت اس پیکر عصمت کو بھی اپنی نشانی بنا رہا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے ہم مانیں گے۔ تو دوستان عزیز محتشم، اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ منکر دے گھرے جنیازہ نہیں تھینیاں، تسلے علادیاں آوازہ نہیں تھینیاں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی مدرسے کے اندر اپنے بچے کو داخل کرانے جائیں، پہلے دیکھیں
وہ جو مولوی صاحب، وہ جو استاد، وہ معلم، وہ مدرس، وہ جو علام فہام بیٹھا ہے، وہ اس کا کردار تب پتہ چلے گا جب اس کے سینے میں حضور کی محبت کا نور ہوگا اور اس کے ماتھے پہ حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر سنتے ہی کھلکھلاہٹ پیدا ہو جائے گی، تب جا کر اپنے بچوں کو وہاں داخل کریں اور پڑھائیں، ایسے کسی بدعقیدہ کے ساتھ نہ جوڑیں۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی نوکر، اہل بیت کے بھی نوکر، اولیاء امت کے بھی نوکر، ہمیں عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ملا ہے، جس نے یہ کہا لوگوں النظر الی وجہ علی کے عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ ہمیں کسی نشئی بھنگی سے عقیدہ نہیں ملا، ہمیں حیدر کرار کی محبت ملی ہے تو صداقت کے تاجدار سے ملی ہے، حیدر کرار کی محبت ملی ہے تو عدالت کے تاجور سے ملی ہے۔ اب آپ ذی وقار یہاں پہ جملہ دے کر یہ میں 4 مصرے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ منکر دے خارج نیازہ نہیں تھی نیا قبلہ، آپ کی نظر، آپ شہنشاہ فصاحت و بلاغت بیٹھے ہیں، میں ادنا سا بندہ ہوں، یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ منکر دے گھارے چ نیازہ نہیں تھی نیا تسلے علادیاں آوازہ نہیں تھی نیا لوگوں منکر دی لاڑھی جیڑی لمبی ہووے منکر دے پچھوں نمازہ نہیں تھی نیا وما علینا الا البلاغ۔